رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمنافقين والكافرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التهام أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. نہیں آپ حضرات میں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اس میں کہ زیادہ افراد تو ہے نہیں، اور پھر گفتگو انشاءاللہ مفت معینہ ہے اندر ہی گفتگو تمام بھی ہونا ہے، اس لیے کہ ابھی اس مجلس کے بعد خطیب اکبر انشاءاللہ انہیں آپ سماعت فرمائیں گے. ترتیب کچھ بدلی ہوئی ہے روزانہ جس مجلس کا وقت تھا اس سے بدل ہو رہی ہے. اور عزیزان گرامی بھائی آپ لوگ بھی آپ یہ خرید صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. معرفت اہل بیت علیہ السلام کی عنوان سے جو گفتگو ہو رہی تھی، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں آخری مجلس میں کہ کم از کم وہ بات جو ذہن عصمت سے نکلی ہوئی ہے کہ آخر ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے. بہت جلدی باب فضائل میں 2 یا 3 بار، اور اس کے بعد چونکہ یہ تاریخ بڑی قیامت کی تاریخ ہے، بڑی قیامت کی شب ہے. چونکہ کل وقت زیادہ ہو چکا تھا، میں نے وہ 5-10 منٹ اگر آپ نے کٹے لیے ہوتے تو آج ہو سکتا ہے یہ مجلس مسائل ہی پر مبنی ہوتی. لیکن میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے نوجوان حضرات اس انداز کو سماعت فرما رہے تھے، اور جہاں تک وہ ہمارے ساتھ چلے بڑی محبتوں سے آپ نے یہ سفر طے کیا. اللہ ہماری یہ حاضری قبول کر لے اور ہماری یہ عزاداری قبول کر لے. بالخصوص شہزادی کونین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ بی بی اپنے حسین کے صدقے میں ہمیں اپنا عزادار بنائے کیے گا. تو عزیزان گرامی، معرفت اہل بیت علیہ السلام کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی سرحد نہیں ہے. ذہن انسانی کہاں تک جا سکتا ہے. مختصر بس 1-2 تائید آپ سے لینی اور بچی باب مسائل میں ملتوی ہو جائے گی کہ نہ کوئی حد ہے نہ کوئی سرحد ہے. معاملہ یہ ہے کہ جس کے ظرف میں جتنی گنجائش ہے وہ انہیں سمجھتا چلا جائے اور آگے بڑھتا چلا جائے. یہ ہے معرفت کا معاملہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ کے سننے والے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اور آل رسول کو دیکھا ہے. جب ہم نے ان کا معائنہ کیا، ان کی حیات طیبہ کو پڑھا، تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سب کے سب ایک ہی منصب پر ہیں، ایک ہی سرحد پر ہیں. ہمیں تو کچھ اور ہی ملا. سلمان کسی اور درجے پر ہیں، ابوذر کسی اور درجے پر ہیں، مقداد کسی اور درجے پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جس کے ظرف میں جتنی گنجائش ہوتی ہے اتنی معرفت ان کی حاصل ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات
بات میں اپنے سے کیا کہوں، خود چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام توجہ کیجئے گا دیوان گرامی، تاکہ معرفت اہل بیت جو ہمارا عنوان تھا وہ کسی حد تک پہنچ جائے. صرف 2 سے 5 منٹ کسی منزل تک ہم آپ کو لے کے پہنچ جائے. مولا سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے ہم آپ کی کتنی معرفت حاصل کریں اور کہاں تک آپ کو مانے؟ یہ سوال تو مولا سے ہو گیا. تو مولا نے فرمایا کہ جب دنیا تمہیں ہمارے عشق میں دیوانہ کہنے لگی تو سمجھنا تمہاری عقل کے مطابق معرفت ہو گئی. اور فرمایا آپ نے جب دنیا تمہیں ہمارے عشق میں دیوانہ کہنے لگے. اب آپ سمجھے جناب بہلول کا مقام کیا ہے کہ لوگ انہیں دیوانہ کہتی تھی عالیہ طہار کا، مولا متقیان کا، جبکہ وہ دیوانے نہیں تھے. ہم اور آپ جب نام لیتے ہیں تو بہلول دیوانہ نہیں کہتے، بہلول دانا کہتے ہیں، کیونکہ یہ عقل مندی کی نشانی ہے جو اپنے دل میں علی کو بسا دے. یہ عقل مندی کی نشانی ہے. تو ایک بات تو مولا نے یہ کہی کہ جب دنیا تمہیں ہمارے عشق میں دیوانہ کہے تب سمجھنا معرفت ہو گئی ظرف کے حساب سے. مولا اور کوئی بات اور کوئی راستہ ہم آپ کو کتنا محسوس کریں، کتنی معرفت حاصل کریں؟ تو مولا نے دوسرا نسخہ دیا. توجہ کیجئے گا، بات صرف سمجھنے کی ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ جب ہمیں سمجھتے سمجھتے تمہاری عقل عاجز آ جائے. صاحبان علم میری نظر سامنے ہیں. آپ مولا فرما رہے ہیں کہ جب ہمیں سمجھتے سمجھتے تمہاری عقل جہاں پر عاجز آ جائے تو یہ سمجھنا کہ تمہاری عقل کے مطابق معرفت ہو گئی. اس بات سے ایک بات اور واضح کرنا ہے مجھے. مولا فرما رہے ہیں کہ جب ہمیں سمجھتے سمجھتے تمہاری عقل عاجز آ جائے تو یہ سمجھنا کہ تمہاری عقل کے مطابق معرفت ہو گئی. تو ایک بات اور سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی جتنی عقل ہوگی اتنی معرفت وہ حاصل کرے گا. تو اب ضروری نہیں ہے کہ جتنا میں مان رہا ہوں اتنا آپ بھی مان لے، یا جتنا آپ مان رہے ہیں اتنا میں بھی مان لوں. جس کی عقل میں جتنی گنجائش ہوگی اتنی معرفت اہل بیت کو حاصل کر سکتا ہے. اب گفتگو سمیٹ دی میں نے. پوچھنے والے نے سوال کیا تو 2 جواب مولا نے دیے. پھر اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے جس سے ہمیں صاف صاف یہ پتہ چل جائے کہ ہم کہاں تک آپ کو مانیں. آپ ملاحظہ فرما دیکھیں اس زمانے میں بھی سوال کرنے والے تھے اور یہ پوچھنے والا کوئی اور نہیں ہے، معلم درس توحید اس کا لقب ہے. مفصل سے گفتگو ہو رہی چھٹے امام کی. مولا کوئی ایسا نسخہ بتائیے، ایسا جواب دیجئے کہ اس کے آگے ہم نہ بڑھیں. تو مولا نے مفصل کو دیکھا اور مسکرائے اور جواب سنیا مولا کا. فرماتا ہے کہ نسلو عن الربوبیت و اسقلتم ما شئتا. اے مفصل بس ہمیں خدا نہ کہنا، باقی جو دل میں آئے وہ کہہ لینا. ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ. تو اب آپ نے محسوس کیا مولا کے جواب سے کہ ہمیں پوری آزادی ہے، کیونکہ اس سے بلند ان ذوات مقدسہ سے بلند اور بہتر اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، کیونکہ ان سے بہتر تو وہ خود ہی ہے. تو مولا نے کہا بس ہمیں خدا نہ کہنا، باقی جو دل میں آئے تو تم کہہ بھی کیا سکتے ہو. تمہاری عقلوں کے خالق تو ہم ہی ہیں، ہمیں معلوم ہے تمہاری عقل میں کیا آ سکتا ہے، تو تم کیا سوچ سکتے ہو، تم کیا بیان کر سکتے ہو. تو تمہارے لیے ہم آگے یہ سرحد بتا دیتے ہیں کہ جو دل میں آئے وہ کہہ لینا، بس ہمیں خدا نہ کہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں سارے اختیار دے رکھے ہیں، بس اپنی وحدانیت کو بچا لیا. ایک اور سلوات پڑھ دے. یہاں پر گفتگو کر کے مجھے ابھی اطمینان ہوا کہ میں نے کسی حد تک آپ کو سیراب کیا. یہ میرا اطمینان ہے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جتنی معرفت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں جتنی فضیلت سنو صرف آپ کا کام ماننا ہے، جتنے ان کے معجزات سنو، جتنے کمالات سنو، جتنے اختیار سنو، سب کچھ ہمارا کام ہے ماننا. بس ہمیں کیا نہیں ماننا، یہ بندے ہیں خدا نہیں.
اختیار ان کے پاس ہے، اس نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، چاہے وہ برزخ ہو، چاہے وہ حساب و کتاب ہو، چاہے وہ در جنت ہو، چاہے وہ حوض کوثر ہو، چاہے وہ پل صراط ہو، سب کچھ سارے اختیار رسول اللہ نے بیان کر چکے، ساری باتیں مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ بس ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ نہیں کہیں گے۔ اب اس کا دوسرا رخ سن لیجیے، کیونکہ یہ شب بڑی قیامت کی ہے۔ اللہ جب انہیں نوازنے پر آیا تو عالم نہیں، عالمین میں جو کچھ تھا سب دے دیا۔ حد یہ ہے کہ اپنا ہاتھ، اپنا چہرہ، اپنی آنکھیں، مطلب اپنے اعضائے جسم سے منسوب کیا۔ خود جسم نہیں رکھتا، پیکر اس کا ہے نہیں، اس نے ان کے ہاتھوں کو منسوب کر لیا، آنکھوں کو منسوب کر لیا۔ دینے پر آیا تو اس نے کیا کیا دے دیا، اور حد یہ ہے کہ اپنی مرضی تک دے دی، اپنی مرضی تک دے دی۔ نوجوانوں سے محسوس کریے آپ، اس دن میں نے کہا تھا کہ ایسے سوالات اٹھیں کہ توحید نہیں بیان ہوتی، اللہ چاہے تو دوسرا علی بنا دے۔ ارے دوسرا علی بنانا آسان نہیں عزیزان گرامی، وہ سب کچھ دے دے گا، بنا بھی دے گا، اختیار میں شک نہیں اس کی قدرت میں شک نہیں ہے، مگر یہ بتاؤ علی بنانے کے لیے سب کچھ وہ عطا کرتا جائے گا۔ دوسرا کعبہ بنایا، دوسرا ابو طالب بنایا، دوسرا رسول بنایا۔ اب یہ بتاؤ جب دیتے دیتے جب مرضی کی بات آئے گی تب وہ اللہ کرے گا کیا؟ آپ کہاں ہیں؟ مجھے اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دوسرا علی نہیں، پہلے دوسرا اللہ تلاش کرو، تب اس منزل تک تم پہنچو گے۔ اور ایک بات سن لیجئے، جو اس دن میں نے یہ جملہ نہیں کہا تھا مجھے یاد ہے، اور آج کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کی تائید ملے گا اس جملے پر، کہ یہ سوال جو ہے اتنی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہے، توحید نہیں بیان کی جاتی، اس کا اختیار نہیں، وہ چاہے تو دوسرا علی بنا دے، یہی تو سوال تھا۔ دل کا درد یہ ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ بات جو آپ نے کہی وہ چاہے تو دوسرا علی بنا دے، پہلے یہ بتاؤ یہ بات توحید کی محبت میں کہی ہے کہ علی کے بغض میں کہی ہے؟ پہلے یہ بھی تو ثابت کریے کہ اللہ سے محبت ہے جو یہ سوال اٹھا، یا علی سے بغض ہے؟ اور ان کے دروازے سے ہٹ کے اللہ کی آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اس کو کچھ نہیں چاہیے، اس کو انہی کے سجدے چاہیے، انہی کے تمام اعمال چاہیے، انہی کی عبادتیں چاہیے، اس لیے کہ یہ کما حقہ کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری ضرورت ہے اس کی بارگاہ میں جانا، تم سجدہ بھی کریں، ہم روزہ بھی رکھیں، ہم نماز بھی پڑھیں، یہ سب ہمارے لیے ہے۔ یہی تو سید علی ابن طاؤس نے اپنے بیٹے کو اپنی توقیر میں وصیت کیا تھا، اے میرے لال اپنے زمانے کے امام کے حق میں دعا کرتے رہنا۔ اور کوئی کمال اگر تم سے یہ سوال کرے کہ ہم امام کے لیے دعا کیوں کریں، تو ان سے پلٹ کے یہ کہہ دینا کہ تو اللہ کو سجدے کیوں کرتا ہے؟ کیا اللہ تیرے سجدے کا محتاج ہے؟ سجدے اس لیے کرتا ہے کہ حق بندگی ظاہر ہو جائے، امام کے لیے دعا اس لیے کرنا تھا کہ حق رعیت ظاہر ہو جائے۔ ہم لاوارث نہیں، ہمارا امام موجود ہے۔ ایک سلام پڑھ دے محمد بس عزیزان گرامی، انشاءاللہ اب جب مالک ممبر کی منظوری ہوئی تو گفتگو ہوئی۔ اللہ جب انہیں دینے پر آیا تو میں نے بتایا کچھ نہیں بچا رکھا، اب یہ ہے کہ اپنی مرضی۔ اور جب آزمانے پر آیا، جب امتحان لینے پر آیا تو صرف جوان نہیں، بوڑھے بھی چاہیے، بچے بھی چاہیے، ناموس کا پردہ بھی چاہیے۔ آج ہم اور آپ جو جمع ہیں، یہ شب بڑی قیامت کی شب۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف تصور میں رونا چاہیے، آج ضرورت نہیں کہ کوئی ذاکر آپ کو کچھ یاد دلائے۔ آپ سب حسین کے عزادار ہیں، آپ سب حسین کی ماں کو پرسہ دینے کے لیے آئے۔
یہ آخری رات ہے کربلا والوں کی۔ آج تمام بچے اپنی ماؤں کے پاس ہیں، آخری رات۔ علی اکبر اپنے خیمے میں ہیں، اور محمد اپنے خیمے میں ہیں، قاسم اپنے خیمے میں ہیں۔ یہی تو وہ رات تھی کہ عباس جب خیموں کا طلایہ کر رہے ہیں تو ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ جناب عباس نے اجازت لی اور داخل ہو گئے۔ یہ خیمہ کس کا؟ شہزادی ام کلثوم کا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے غلام کھڑا ہو گیا، آقا زادی عباس کی موجودگی میں گر گیا، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ تو جناب عباس سے بی بی ام کلثوم فرماتی بھیا ساری مائیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہی ہیں کہ قربانی کا دن ہے، اور بھیا میں اتنی بد نصیب، اولاد نہیں ہے نا۔ جناب عباس گھٹنوں کو ٹیک کے زمین پر بیٹھ گئے۔ شہزادی گھبرائیے نہیں، اپنا دل چھوٹا مت کریے، آپ کی طرف سے یہ غلام آقا حسین کو قربان ہو۔ اور یہی وہ رات تھی جس کے لیے سرکار زمانہ نے ضمانت لی ہے، اور یہ کہا ہے کہ علم کے نیچے اپنے حاجتوں کو رکھ دیا کرو، میں ضمانت لیتا ہوں کہ حاجتیں قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس بات میں اس دعا کے لیے مولا نے وجہ کیا بتائی ہے، اس شب کو یاد دلایا ہے کہ میرے جب جناب عباس کے عظمتوں میں کھائے، یہ شرف کیا کم ہے کہ وہ ایک شب صحیح، شب عاشور، کہ جب جناب عباس خیموں کا طلایہ کر رہے تھے تو جہاں بچے سہمے ہوئے تھے، عورتیں گھبرائی ہوئی تھی، جو بھی جناب عباس کو دیکھ لیتا تھا سکون پا جاتا تھا۔ تو کم سے کم علی کی بیٹیاں عباس کو دیکھ کے جو آج کی شب سکون حاصل کر رہی ہیں، سرکار زمانہ کہتے ہیں اس کے عوض تمہاری حاجتیں قبول کر دیں۔ اور علی جان گرامی، صبح عاشوراء جب جنگ شروع ہوئی، جنگ ہوتے ہوتے اصحاب، انصار، اولاد عالم ارواح میں وعدہ کر کے آ گئے حسین، اور ایک شخص کی جو مہلت دی ہے لشکر یزید کو، علماء نے اس کا ایک سبب یہ بھی لکھا ہے، ایک تو آمد حر پر، اور ایک جناب علی اصغر کی جو عمر لکھائی تھی عالم ارواح میں وہ 6 مہینے لکھائی تھی، اور ابھی علی اصغر کو 6 مہینہ پورا ہونے میں 1 دن باقی تھا، اس لیے ایک شب کی مہلت۔ جب رفتہ رفتہ تمام اصحاب و انصار شہید ہونے لگے، اب زہرا کا لال یکا و تنہا مقتل میں آئے، اتمام حجت کے لیے آواز استغاثہ بلند کری، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، ہے کوئی جو میری نصرت و مدد کو آئے؟ حسین جانتے تھے کوئی نہ آئے گا، مگر امیر ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ حسین کی آواز استغاثہ پر 2 خیمے تھے بیخبب جن سے رونے کی آواز آئی، ایک خیمہ رباب کا، دوسرا خیمہ سجاد کا۔ بس امام حسین خیمے کے قریب آئے، حسین کی موجودگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب زینب نے جواب دیا بھیا آپ کی آواز استغاثہ پر پیشیر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ دوسرا خیمہ کہا جو سجاد قش کے عالم میں تھے، آپ کی آواز استغاثہ پر وہ مقتل میں جانا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے جیسے ہی سنا کہ زینب سجاد کو روک دو، زمانہ حجت خدا سے خالی ہو جائے گا، زینب سید سجاد کے قریب آئی، ٹوٹا ہوا نیزہ سجاد کے ہاتھ میں تھا، اے بیٹا کہاں جا رہے
امام حسین جناب نواب کے خیمے میں آئے. بڑی عظیم قربانی عزیزان گرامی. یہ قربانی رہتی دنیا تک بھلائی نہیں جا سکتی. اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے جناب علی اصغر کی قربانی کہ حسین نے حکومت کے لیے جنگ نہیں کی تھی بلکہ یہ جنگ حق اور باطل کی تھی. حسین نے علی اصغر کو لیا. لاؤ رباب تمہارے بچے کو پانی پلانا. امام حسین مقتل میں نکلے. ظالموں نے جیسے ہی دیکھا تو یہ خیال کرنے لگے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ لگتا ہے حسین ہاتھ میں قرآن لے کر اب سلو کے لیے آ رہے. تھا تو قرآن مگر سلو کے لیے نہیں تھا, باطل کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے تھا. بس ایک مرتبہ امام حسین آئے. عزادارو بس محسوس کریے آپ, یہی وہ موقع ہے جب حسین نے ہمیں اور آپ کو یاد کیا. امام حسین فرماتے چاہنے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے. میں نے اپنے علی اصغر کے لیے کتنی مظلومی سے سوال آپ کیا تھا. تو کسی چیز کا سوال کرنا کسی غیرتدار سے پوچھو اور نہ سمجھ میں آئے تو خود حسین سے پوچھو. حسین ابن علی مدینے میں ہے. ایک شخص آیا اور آن کے کہہ کر مولا میں ضرورت مند ہوں میری مدد کریے. مولا نے قبا کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک تھیلی دے دی. اس میں کچھ دینار تھے. اس نے امام حسین کے سامنے تھیلی سے دینار نکالے اور گننا شروع کر دیا. ادھر جو چاہنے والے کھڑے تھے کہتے ہیں بھائی تجھے شرم نہیں آتی؟ حسین نے جو دے دیا, مولا نے جو دے دیا, لے جا تیری ضرورت پوری ہو جائے گی. تو اس طرح سے سامنے گننے لگا ہے جیسے حسین کے ہاتھوں پر کوئی چیز بیچی ہو. فوراً امام حسین نے منع کیا چاہنے والوں کو, خبردار کسی سائل کو ایسا جواب نہیں دیتے. آپ تصور کر سکتے ہیں حسین خود منع کر رہے ہیں کہ سائل کو ایسا جواب نہیں دیتے, اس لیے کہ سوال کرنے والا پہلے اپنی غیرت کو بیچتا ہے تب سوال کرتا ہے. اللہ نے زہرا جلال ارے کربلا میں سوال بھی کیا تو خطرہ. اجر کو بدلنا اللہ ان آوازوں کا نزول رحمت کرے. عزیزان گرامی پھر حسین کہتے ہیں اے فوجِ جفاکار تمہاری نظروں میں اگر میں خطاوار ہوں تو لو اپنے بچے کو خاک پر لٹا دیتا. اتمام حجت کی انتہا ہے. آؤ اپنے ہاتھ سے خود پانی پلا دو. ادھر علی اصغر کو جب خاک پہ رکھا نا تو علی اصغر کروٹیں بدلنے لگے. فوجِ جفاکار منہ پھیر کے رونے لگی. فوجِ جفاکار منہ پھیر کے رونے لگی. یہی تو ہرملا نے مختار سے کہا تھا اے مختار تجھے کیا سناؤں, اے تم تو چاہنے والے ہو. جب اصغر کا منظر دیکھ کے دشمن رونے لگے. دربار مختار میں آئے اور آ گیا ہرملا گرفتار ہو کے. دربار سجا. ہرملا آیا. مختار نے سوال کیا بتا کربلا میں تو نے کیا ستم ڈھائے. آپ کو معلوم ہے نا مختار سن نہ سکو گے, میں نے کربلا میں بہت ستم ڈھائے, تیر بہت چلائے, مگر 3 تیر ایسے چلائے تھے جس کے بعد کبھی نے کربلا کو زلزلہ آ گیا تھا. تو دونوں تیر سن لیجئے. کا پہلا تیر کب چلایا تھا؟ کا پہلا تیر اس وقت چلایا تھا جب عباس کے شانے قلم ہو گئے تھے. کا دوسرا تیر کب چلایا تھا جب حسین اپنے 6 مہینے کی جان اپنے ہاتھوں پر لیے تھے. سنو عزادارو ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں. کا تیسرا تیر کب چلایا تھا؟ کا تیسرا تیر اس وقت چلایا مختار جب زہرا کا لال گھوڑے پر جھوم رہا تھا. جب حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے مختار کہتے ہیں ہرملا یہ بتا کہ جب حسین اپنے 6 مہینے کی جان کو اپنے ہاتھوں پر لیے تھے کیا ہوا؟ اس لیے کہ میرے مولا نے کسی کو یاد نہیں کیا, بس یہی پوچھا ہرملا گرفتار ہوا کہ نہیں.
کہا مختار میں نے جب حکم پایا اتنا کلام حسین کا تو میں نے چلہ کمان میں 3 بال کا تیر جوڑا اور حلقے علی اصغر کا نشانہ دیا. مختار سننا چاہتے ہو تو سنو. میں نے جب حلقے علی اصغر کا نشانہ دیا تیر چھوڑنا چاہتا تھا کہ یک بیک مجھے ایسا لگا کوئی نقاب پوش بیوی علی اصغر کے سامنے کھڑی ہے. اے ظالم میرے بچے نے تیرا کیا دیا؟ میرے ہاتھوں سے تیر چڑھ گیا مختار. پھر میں نے نشانہ لیا. اب جو دیکھا تو مجھے لگا کہ رسول خدا سامنے کھڑے ہیں. اے حرملا کبھی علی مرتضی حرملا بتا کیا عالم تھا بے شیر کی شہادت کا؟ کہا مختار میں نے چلہ کمان میں تیر چھوڑ دیا اور حلقے علی اصغر کا نشانہ لے کے میں نے تیر کو نشانے کو بھیجا. فضا پر کروٹیں لیتا ہوا 3 بال کا تیر. پوچھو حمید ابن مسلم سے علی اصغر کی حقیقت کیا تھی اس وقت جو منظر پہ نمایاں ہوئی. علماء سے پوچھو کبھی تشریح بھی کیا کرو ان جملوں کی جو عربی عبارت میں لکھے جاتے ہیں. اس لیے کہ جناب علی اصغر کے لیے فارسی نے لکھا ماہیے بے آپ کی طرح اصغر تھے اور عربی نے لکھا کہ مثل تلزہ علی اصغر تھے. تلزہ کسے کہتے ہیں عزاداروں معلوم ہے آپ کو؟ تلزہ کہتے ہیں مچھلی کی آخری کیفیت کو. مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے تو اس کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں اور رباب کا بیشیر. سنو عزاداروں مچھلی کی پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب پانی سے نکالی جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے. مچھلی تڑپتی ہے. یہ مچھلی کی پہلی کیفیت ہے مگر اسے تلزہ نہیں کہتے. پھر جب تڑپتے ہوئے مچھلی تھک جاتی ہے تو خاک پر گر کے اپنے منہ کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. یہ مچھلی کی دوسری کیفیت ہے مگر اسے بھی تلزہ نہیں کہتے. اب جب مچھلی میں وہ بھی جان باقی نہیں رہتی تو آخری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے اس کا منہ کھلتا ہے تو جتنا کھلتا ہے اتنا کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے. یہ مچھلی کی آخری کیفیت ہے. اسے کہتے ہیں تلزہ. رباب کا علی اصغر مثل تلزہ حسین کے ہاتھوں پر ہے. 3 بال کا تیر چلا. خیمے کا پردہ اٹھا. رباب کی آواز آئی اصغر امام وقت سے خبردار. علی اصغر نے عمر کے تیر کو گلے پر لے لیا. گلے کو چھیڑتا ہوا تیر حسین کے بازو میں بے وقت ہو گیا. زبان بے زبانی میں علی اصغر بابا سے کہتا اے بابا اماں سے کہہ دینا ہم نے بہت چاہا یہ تیر آپ کو نہ لگے مگر اماں اصغر مجبور تھا. گردن چھوٹی تھی. تیر بڑا تھا. اب مجھے یہ تو نہیں معلوم اس لیے کہ تحریر نہیں بتاتی کہ حسین نے حلقے علی اصغر سے تیر کیسے نکالا. تیر نکالنے کے بعد حسین نے اصغر کے لہو کو چلو میں لیا. یہ علی اصغر کا صدقہ ہے جو کائنات کھا رہی ہے. زمین پر پھینکنا چاہا آواز آئی حسین خون ناحق کا ایک قطرہ بھی آ گیا. آسمان کی طرف پھینکنا چاہا حسین اگر ایک قطرہ بھی آ گیا تو وہ قیامت تک ایک بوند پانی کی نہیں. انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. اور یہ کہہ کہ حسین نے چہرے پر من لیا کہ نانا سے اسی حالت میں ملاقات کروں گا. اصغر کا لہو چہرے پر من لیا نا. جبھی تو رخصت آخر کو جب حسین خیمے میں پہنچے تو سید سجاد کا شانہ ہلایا تھا. سید سجاد نے دیکھتے ہی سوال کر لیا آپ کون ہیں؟ اس لیے کہ سید سجاد نے صبح عاشور بابا کو دیکھا ہے. جب چہرے پر گرد نہیں ہے, بال سفید نہیں ہے, کمر خمیدہ نہیں ہے,
فقرہ میں نے عرض کیا تھا مگر ہزاروں پھر ایک فقرہ اور سن لو. جناب سکینہ نے یہی کہا نا بچے تو خیمے میں سبھی پیاسے تھے, میں بھی پیاسی تھی, سب بچے پیاسے تھے, میں بھی پیاسی تھی, مگر سارے بچے مجھے دیکھ رہے تھے کیونکہ میں حسین کی بیٹی تھی. اب امام حسین علی اصغر کو لیے ہیں, خیمے کی سب چل رہے ہیں. وہ جو عمل مخصوص آپ کل انجام دیں گے کہ حسین آگے جاتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں, 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے پیچھے آئے, آگے بڑھے پیچھے آئے. انا للہ. علی تعالیٰ گرامی ذہن میں بات یہ ہے کہ نواب کو کیا جواب دوں گا. تو ایک مرتبہ کسی طرح حسین در خیمہ پر آئے, آواز دی نواب لو علی اصغر آ گیا. ادھر نواب پہنچنے والی تھی کہ پہلے سکینہ آ گئی, آگے کہتی بابا علی اصغر کو پانی پلانا ہے. حسین نے بس ابا کا دامن ہٹا دیا. رباب کی نگاہ پر یا بنیا مثلوں کا یمحن, اے میرے لال تمہارے جیسے بچے بھی نہیں دیے جاتے. خیمے میں کوہرام مچ گیا, 6 مہینے کا مجاہد دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ نے قربت حسین سر جھکائے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیے, آہستہ آہستہ پشت خیمہ میں حسین جا رہے ہیں. ذوالفقار کو بے نیام کیا اور ذوالفقار سے بے شیر کی لہر کھود رہے. زبان بے زبانی میں ذوالفقار بھی فریاد کرنے لگی, مولا کیا اسی دن کے لیے رکھا تھا؟ لہر تیار ہو گئی. حسین نے علی اصغر کو سپرد خاک کر دیا اور قبر میں دفنانے کے بعد پانی چھڑکا جاتا ہے. آؤ دیکھو کربلا میں زہرا کا لال کتنا غریب ہے, اپنے جگر کے ٹکڑے کو دفن کیا ہے. اب اتنا بھی پانی نہیں کہ قبر کو تر کر دیا جائے. حسین سر جھکا کے قبر علی اصغر کو بیٹھ گئے اور اپنی مظلومی کو اتنا روئے کہ قبر علی اصغر تر ہو گئی. ارے یہ غربت حسین, ادھر حسین کا گریا تھا, کانوں سے ایک آواز ٹکرائی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اللہ ان آوازوں پر نزول رحمت کرے. جب کانوں سے آواز ٹکرائی, حسین نے پلٹ کے سوال کیا کون ہے عالم غربت میں جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ جواب ملا انا برید الصغرا, آقا میں آپ کی بیٹی صغرا کا قاصد ہوں. ایک بیٹی حسین کی مدینے میں ہے جو اس قافلے کا انتظار کر رہی ہے, جس کے بھائی نے یہ وعدہ کیا تھا بہن تجھے لینے ضرور آؤں گا, اگر نہ آ سکا تو یہ وعدہ ایک بھائی کا ہے کہ تیرے بغیر سر پر صحرا نہ بندھے گا. اس بیٹی نے جب خط بھیجا, ادھر امام حسین کو اس قاصد نے خط دیا, امام نے تحریر پہچانی, آنکھوں سے لگائے, خاک پر بیٹھ کے خط پڑھنے لگے. بیٹی نے اپنے بابا کو سلام لکھا, چچا کو لکھا, پورے خانوادے کو, پھر اس کے بعد محبت بھرے شکوے. بابا پردیس میں جا کے خیریت بھی نہیں بھیجی, بھیا علی اکبر نے آنے کو کہا تھا, چچا عباس بھی ہمیں بھول گئے, اے بابا کچھ تو خیریت بھیجیے. اب تو خیال ہمیں خال و قیام بھی بڑے عجیب آتے ہیں, خوابوں کی عجب قسمیں ہیں. ادھر حسین خط پڑھ رہے تھے, خط پڑھتے پڑھتے جو نظریں اٹھائی تو کیا دیکھا, جو خط لے کے آیا تو قاصد, اس کی نگاہیں تیرے خیموں پر ٹکی ہیں.
امام حسین نے پوچھا اے بھائی یہ بتا تو تیرے خیموں پر کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا مولا ہمیں استاد نہ سمجھیے گا، مولا جب آپ کی بیٹی نے خط دیا تھا نا ایک پیغام زبانی بھی کہا تھا، کیا کہا تھا بیٹی نے؟ کہا کہ جب میرا بابا خط پڑھنے لگے تو تیرے خیمہ کو دیکھنا ایک بچہ گٹلیوں چلنے لگا ہوگا، اے قاسم اس بچے کو میری طرف سے پیار کر۔ امام حسین نے کہا کہ اور بھی کچھ پہچان بتائی تھی؟ کہا آقا جب بیٹی نے خط دیا تھا تو یہ کہا تھا کہ میرا بابا تجھے پہچاننے میں دقت نہ ہوگی، میرا بابا تو اس طرح ہوگا جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہوتا ہے، پہلو میں چچا عباس کھڑا ہوگا، بائیں علی اکبر ہوں گے، چاہنے والے بابا کو حلقے میں لیے ہوں گے۔ عزاداروں حسین سنتے رہے، اپنی غربت پر آنسو بہاتے رہے۔ کہا ہے قاسم بس مختصر سمجھ لے کہ اب کوئی نہ رہا، ان تیرے خیمہ پر تیری نگاہیں جس بچے کو ڈھونڈ رہی ہے نا حسین ابھی سپرد خاک کر کے اٹھا ہے، یعنی اصغر کی قبر ہے۔ لو عزاداروں مجلس تمام ہو گئی، وہ ایک مرتبہ حسین واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے قاصد اب تو پلٹ جا ورنہ تجھ پر بھی نصرت امام واجب ہو جائے گی۔ میں اتنا سنا ایک مرتبہ قاصد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا میں چلا تو جاؤں گا، مگر مولا بی بی سغرا نے کہا تھا اے قاصد بابا سے جواب خط لیتے آنا۔ وہ حسین نے کلیجہ تھام لیا، اے قاصد واپس چلا جا، سغرا سے کہہ دینا جواب تو تحریر کیا تھا مگر سارے اور آخا کے کربلا پر بکھر گئے، یہ دیکھیے اکبر کا جنازہ، یہ عباس کے جانے، یہ قاسم کا لاشا، یہ علی اکبر کی قبر، حسین قریب سغرا انا للہ و انا الیہ راجعون۔